السلام علیکم ناظرین، میں اظہر العابدین ہوں۔ 2 دن کے بعد اس چینل پہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں، کیونکہ ہمارا اتنا اچھا اور پرامن ملک ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ سگنل کو بند کر دیا جاتا ہے اور نہ ہی آپ تک بات پہنچ پاتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہم آپ لوگوں تک ایک کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہوں عمران خان صاحب کی جو ملاقاتوں کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہیں کہ وہ افواہیں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور اب یہ والی افواہیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، جو اصل مقصد ہے نا ان افواہوں کا کہ کسی نہ کسی طرح ہم بیرون ملک کو یہ دکھائیں کہ دیکھیں ہم یہاں پہ سیاسی استحکام لے کے آنے لگے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک وہ شخصیت بن چکے ہیں اس وقت کہ وہ مکمل طور پہ جو بھی اس وقت سیاسی طور پہ اس ملک میں عدم استحکام ہے وہ صرف ایک شخص کے گرد پھر رہا ہے۔ باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک خانہ چکزئی اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور صرف عمران خان جس کو ان لوگوں نے 3 سال سے زیادہ جیل میں رکھا ہوا ہے وہی اس ملک کے لیے سیاسی طور پہ استحکام کی ضمانت ہے۔ اب یہ لوگ کام یہ کرتے ہیں کہ جب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہونے لگ پڑی ہے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی یہ والی افواہیں اڑاتے ہیں آپ لوگوں کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں آپ لوگوں نے 3 سال جیل میں قید کر کے رکھ لیا ہے، اور پھر ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ ڈیل کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ استحکام آ جائے گا، انویسٹمنٹ آ جائے گی، تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ابھی انہوں نے خبر اڑا دی کہ دیکھیں جی بیرسٹر سیف کے ذریعے عمران خان صاحب ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ مسٹر سیف نے ابھی تک کوئی بھی ملاقات نہیں کی اور نہ ہی ان کی ابھی تک کوئی تائید یا تردید ہے۔ یہ 3 دن ہو گئے اس واقعے کو، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو دیکھیں جی ڈیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے مرے جا رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ انہوں نے ناجائز حکومت بنائی ہے، ناجائز طریقے سے آ کے بیٹھے ہیں، دنیا ان کو پیسہ تک نہیں دے رہی۔ اب یہ کبھی کسی کی وہاں پہ جا کے صلح کرواتے ہیں تیسرے ملک میں کہ ہاں جی آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، آپ لوگوں کی اپنے ملک کی عوام کے ساتھ صلح نہیں ہے، آپ پھرتے ہیں باہر کے لوگوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے۔ یہاں پہ جب آپ کی اپنی عوام کے ساتھ صلح نہیں ہے تو آپ کیسے یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں؟ اور جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو تو تب آتی ہے انویسٹمنٹ۔ آپ کے ملک میں کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے کہ آپ نے ایک سی سی ڈی بنا کے رکھ دی ہے، اور ابھی ایک نیا قانون لے کے آنے لگے ہیں۔ وہ قانون اس طرح ہے کہ دیکھیں جو ایک ایجنسی بیٹھے گی، ایجنسی کی ٹیم بیٹھے گی اور وہ ٹیم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دے گی کہ یہ جو ارکان ہے یا جو ممبر ہے یا جو فرد ہے ان کا ہم نے جو پیسہ ہے اس کو ضبط کر لینا ہے، اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ایجنسی بیٹھے گی، ایک ٹیم بیٹھے گی اور بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دے گی، نہ کوئی عدالتوں کی وقت رہے گی نہ کچھ ہوگا۔ پہلے انہوں نے ماورائے عدالت قطع کرنے شروع کر دیے سی سی ڈی کو لے کے۔ سی سی ڈی چکوال میں ایک واقعہ ہوا جو معصوم بچی کو شہید کر دیا ان ظالموں نے کہ جی پتہ نہیں چلا، تو آپ کی سی سی ڈی کر کیا رہی ہے؟ اب کتنے لوگ پھر اس طرح کے بے گناہ مارے جا رہے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں یا نہیں ہے، کوئی وہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ آپ لوگ پھر کس طرح کی آپ کی شفافیت ہے؟ یہ تو وہ خدا بھلا کرے آسٹریلیا کی نیشنلٹی تھی اس کے پاس، اس وجہ سے اس کا مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا، نہیں تو آپ لوگوں نے تو کہنا تھا کہ دیکھیں جی پولیس مقابلہ ہوا اور ایک جہاں باغ ہو گیا اور باقی ایک ہمارا زخمی ہو گیا۔ یہ والا کاروائی آپ لوگوں نے پچھلے کافی عرصے چلا کے رکھ دی سی سی ڈی کے والے سے۔ اب جو نیا قانون یہ بنانے جا رہے ہیں اس میں کون عقل کا اندھا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوگا؟ جب اسے پتہ ہوگا کہ میرے اوپر اگر ان لوگوں نے کارروائی کرنی ہے تو ایجنسی اٹھے گی، وہ بتا دے گی کہ آپ اس کے اکاؤنٹ ضبط کر لیں، اس کے اوپر تفتیش کرنی ہے، اس کے اکاؤنٹ فریز کر دیں، وہ پوری کمپنی کے اٹھا کے آپ لوگ اکاؤنٹ فریز کر دیں گے، تو وہ پاگل ہے جو یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا بیٹھ کے؟ عجیب عجیب قسم کے یہ قانون بنائے جا رہے ہیں، اور یہ اس قسم کے قانون پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے تھے۔ انگریزوں کے قانون اب یہ دوبارہ لاگو کرنے جا رہے ہیں، اسلامی ملک ہے ہمارا، ہم یہاں پہ آزاد ملک ہیں، لیکن یہ آپ خود ہی یہاں پہ کمنٹ بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کہ یہ ہم آزاد ملک ہیں یا ہم غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں یا ہمارے غلامانہ ذہنیت کے حکمران ہیں کہ وہ اس طرح کے قانون بنائی جا رہے ہیں کہ اب ہم نیا قانون بنانے کے لیے نکل پڑیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کام یہ کرتے ہیں کہ جو پیٹرول کی پرائس ہے، اب ذرا دیکھیں یہ مافیا کے ساتھ مل کے کام کس طرح کرتی ہے یہ حکومت۔ پیٹرول کی جو پرائس بڑھائی جاتی ہے وہ یہ لوگ بڑھاتے ہیں 150 اس کے حساب سے، 120 کے حساب سے۔ جی جنگ چل رہی ہے ایران کے ساتھ، جو ایران ہے وہ اپنی کوئی پرائس نہیں بڑھاتا، یہ لوگ پرائس بڑھا رہے ہیں کہ ہماری جنگ چل رہی ہے۔ اب سین یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جنگ چل رہی ہے ایران کی اور یہ بڑھا دیتے ہیں، جب یہ کم کرنے کی باری آتی ہے تو مافیا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ دیکھیں جی آپ کام نہ کریں، آپ تھوڑا کام کر لیں. اور ابھی اس ویک میں تو انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کی، ادھر ہی برقرار رکھ دیا کہ دیکھیں ہم لوگ نہ کوئی بڑھا رہے ہیں نہ کم کر رہے ہیں. لیکن ساتھ جو ان کا اپنا جیٹ فیول ہے ہائی اوکٹین ہے اس کو یہ 111 روپے کم کر رہے ہیں. اور وہ والا جو فیول ہے وہ 230 سے 50 کے لگ بھگ ہے، اور جو غریب عوام کا فیول ہے وہ 300 سے انہوں نے کم ہی نہیں کیا. یہ ان کے ایک مافیا کے ساتھ ان کے ملی بھگت ہے، اور یہ ملک کی تباہی پھیلا رہے ہیں. اور جو ٹاؤٹ ہے ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی تک 1 پیج پہ ہے. ایک منیب فاروق، میں اس کو ہمیشہ ٹاؤٹ کہتا ہوں، اور وہ ہر جو بھی طاقت میں اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے وہ بوٹ پالش کرتا ہے، اور باقی جب چلے جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو پیچھے بیٹھ کے گالیاں نکالتا ہے. یہی منیب فاروق فرما رہا ہے کہ اب کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ہمیں طاقتور لوگوں نے وہ اشارہ کر رہا تھا جنرل باجوہ کی طرف، جنرل فیض حمید کی طرف، کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کے اوپر کھل کے تنقید کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ جتنا آپ کا دل کرتا تنقید کریں، مہنگائی ہے، یہ نالائق ہے. اصل میں یہ ہو گیا تھا کہ پہلے سال ہی نا عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے وہاں پہ بتا دیا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا تھا. اور ان لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے نہیں، یہ تو جا کے کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. اسرائیل کے خلاف پاکستان میں اگر احتجاج ہو جائے تو یہ لوگ بیٹھ کے ان کو گولیاں مار دیتے ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں. مرید کے میں جو سانے وہ آج تک پتہ نہیں ہے مسعد رضوی انس رضوی کدھر غائب ہیں. یہ لوگ تو یہ والا کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی ان کی ایک ملی بھگت چل رہی ہے مافیا کے ساتھ. دوسری سائڈ میں آپ کو بتاؤں کہ حلیمہ خان صاحبہ نے ایک درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو قید تنہائی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بحال کی جائیں، اور ایک مناسب آرڈر لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. سلمان صفدر اور سلمان حکم راجہ کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس سے پہلے جو ایک سپریم کورٹ تھی نا جن دنوں یہ پریشر بن رہا تھا کہ سہیل افریدی بجٹ پاس کرے گا یا نہیں کرے گا، ان دنوں جو چیف جسٹس یحییٰ خان ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو عمران خان صاحب کے کیسز لگانے لگے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو یہ صحت کے حوالے سے اس طرح کے معاملات ہیں وہ کدھر ہیں. وہ جو جسٹس محمد علی مظہر ہے اس نے ایک فیصلہ دیا، 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا اس بندے نے. اس طرح کی یہ انصاف کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کریں. اور بھائی آپ کے اوپر کیا بھروسہ کریں عوام، جو آپ لوگ عوام کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی تباہی کیے جا رہے ہیں، اپنے قانون کی بے وقتی کیے جا رہے ہیں، CCD نئے قانون کے لیے نئی ایجنسیاں بنا دی آپ لوگوں نے بیٹھ کے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات کرتی ہے عوام، آپ کو بھروسہ نہیں کرتے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو کشمیر والا معاملہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو ایک ان کا ایک ڈمی ٹائپ ہے نا حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کا، وہ آج ملاقات کی طرح برسٹر. اب اس حافظ نعیم الرحمان کی جو برسٹر گور سے ملاقات ہوتی ہے وہ اصل میں کشمیر کے معاملے پہ نہیں ہے، یہ صرف کشمیر کو تو دکھا رہے ہیں، لیکن اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس معاملے پہ اصل ملاقات ہے. کہ اب ان کو ہے کہ ہم نے اپنا مال پانی کیسے ہڑپ کرنا ہے، مال پانی کیسے بنانا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس چیز کو آگے لے کے. ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ایک ولاگ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ مکمل سازش بتا دی تھی کہ کس طرح یہ PTI کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز گل کا وہ کس طرح ایک مکمل اس کے بعد تفصیلی ہے. لیکن میں مختصر یہ بتاؤں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو الیکشن ہونے ہیں کشمیر میں ہم ان کے لیے عوام کو موبلائز کر لیں، تاکہ عوام بائیکاٹ نہ کرے الیکشن کا، اور کچھ نہ کچھ آ کے ووٹ ڈالے، تاکہ ہم اپنا ایک وہاں پہ اثر و رسوخ ہے وہ قائم رکھ سکیں. عوام اگر بائیکاٹ کی طرف چلے گئی تو ان کی ساری جو پلاننگ ہے وہ بڑھ جائے گی. اور یہ اسی لیے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ PTI کو اندر انگیج کر لیں، اور وہاں پہ اٹھ کے PTI کو نشان دے دیا جاتا ہے کہ یہ نشان ہے آپ کے پاس اور آپ جا کے الیکشن لڑ لیں. لیکن انہوں نے کرنا کیا کام ہے، پھر فارم 47 بنائیں گے اور اللہ غیر صلاح. PTI کو میرا جو ایک مشورہ ہے یا میرا جو ایک خیال ہے وہ یہ ہے کہ PTI کو اب پاکستان میں تب تک جب تک یہ رجیم بیٹھا ہے کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. تمام الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف فارم 47 چل رہا ہے. یہ لوگ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے ایک 1.5 مہینے کے اندر وہ آ کے یہاں پہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اور جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا، جو ہارے ہوئے ہیں، وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، MNAs بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہاں پہ اتنا کامن سینس ہی نہیں آ رہی کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ نہ میدان ہے نہ گھوڑا ہے، آپ نے گھوڑے کے میدان میں پیدل بھاگنا ہے تو آپ لوگ جان چھوڑیں.
نہ اس سسٹم میں رہیں جہاں پہ آپ کی حکومت بن چکی آپ اس کو انجوائے کریں، باقی دفع کریں ان لوگوں کو۔ دوسری سائڈ پہ جو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو اصل میں وہاں پہ کشمیر میں حالات ہیں نا وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ راولہ کوٹ میں یہ حالات ہیں کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے دفاتر تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ وہاں پہ عوام کا غصہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ اگر یہ عوام، کشمیر کی عوام اپنا پروٹیسٹ کنٹینیو رکھتی ہے تو کیا یہ والے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے الیکشن کرنے کے لیے اپنے حلقوں میں جا سکیں گے، یا یہ لوگ الیکشن بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے لڑ لیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ نیا قانون نکال لیں، کیونکہ جو راولہ کوٹ کے لوگ تھے ان کے کاغذات نامزدگی جو وصول کیے گئے ہیں وہ اسلام آباد میں پونچھ ہاؤس میں وصول کیے گئے ہیں، اور اب الیکشن بھی ان کو یہاں سے لڑا لیں، وہاں پہ تو یہ لوگ نکل نہیں سکیں گے، اور عوام ان کو نکلنے بھی نہیں دے گی۔ جو وہاں کی گراؤنڈ سچویشن ہے بہت سخت گراؤنڈ سچویشن ہے، یہ ایویں ڈرامہ بازی نہ کریں کہ وہاں پہ حالات کنٹرول میں، وہاں پہ لوگ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ انہوں نے الیکشن اناؤنس کر لیا کہ دیکھیں ہم تو الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ حالات نارمل نہیں ہیں، وہاں پہ کھانا روکا جا رہا ہے، ٹرکس روکے جا رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ادویات اور گندم لے کے جا رہے تھے۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا، پھر اطلاعات ہے کہ اس نے کچھ معافی بھی مانگی ہے، لیکن یہ وہاں پہ ایک مکمل طور پہ نیا وہاں پہ طریقہ یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو اصل ان لوگوں کا معاملہ ہے نا صرف اور صرف عمران خان ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی اور اخلاقی جرات ہے، نہ ان کے پاس کچھ اور ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح عمران خان ہمیں معافی دے دے اور آ کے وہ اپنا یہاں پہ پوزیشن کر لے۔ عمران خان کو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ 3 سال صبر کر لیں، 2.5 سال گزر گئے ہیں، ملک میں انویسٹمنٹ آئی کوئی نہیں ہے، اب یہ نون لیگ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نون لیگ غلط ہے۔ اصل میں نون لیگ غلط نہیں ہے، عوام کو سب پتہ ہے کہ کون غلط ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔